نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 14۔ آج کے کورس میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ قرآن مجید کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا۔ تو محترم بھائیو، ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ سورۃ اللہب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔ ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں گرے گا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھانے والی، اپنی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی لیے ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخ رسول کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خدا کا ڈر سنائیے، خدا تعالیٰ کے دین کے قریب کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قریش کے قبائل کو آواز دی، سب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تم پر چڑھ دوڑنے والا ہے، یعنی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم مانیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو بالکل قریب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے کفر اور تمہارے شرک کی وجہ سے ایک عذاب تم پر مسلط ہوا چاہتا ہے، تو تم کو میں اس عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اس سے ڈر جاؤ اور اپنے ان کفر اور شرک کو چھوڑتے ہوئے توحید کی طرف آ جاؤ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو اس وقت یہ جو ابو لہب تھا، ابو لہب نے ایک بات کی، اس نے کہا تبا لک الہٰذا جمعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے ایسی غلط بات کی، اس نے کہا معاذ اللہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ایسا ہو جائے، یہ خود برباد اور ہلاک ہو جائے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ اس کی بربادی بھی ہوئی، سامنے سب کے سامنے ہوئی کہ اس کو ایک طاعون کی ایک گلٹی سی نکلی، اس گلٹی کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی اور کوئی بھی اس کے قریب نہ آیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو اس کے گھر والے بھی اس کے قریب نہ گئے، بس انہوں نے مزدوروں کو کہا ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو اندر ڈال دیا، اوپر پتھروں کے ساتھ اس کو پھر وہاں دفن کر دیا۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ایسی بات کہتا ہے، دنیا میں اس کا تو انجام یہ ہے ہی ہے، آخرت میں بھی اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ اور وہ آخرت کا انجام خدا تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کام سے محفوظ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے ہمیں قبول فرمائیں، اور آپ علیہ السلام کی عزت کے پہرے دار کے طور پر ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اجاگر فرمائے، آمین۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک دوسری بات اللہ نے فرمائی، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اس کی جو بیوی تھی یہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی رسی میں، اس کے گردن میں بھی ایک بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ عموماً
جب کوئی بندہ چغل خوری کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لکڑی جمع کر کے آگ دہکا رہا ہے۔ تو اس عورت کی یہ خاصیت تھی کہ یہ چغل خوری کرتی تھی، حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں بتاتی تھی، باتیں کرتی تھی، یہ ہے وہ ہے، غلط بیانی سے کام لیتی تھی۔ تو اس کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کے گردن میں رسی ڈالیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چغل خوری کرنا، باتیں بنا بنا کر دوسروں کے سامنے پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی میں یہ بات پائی جاتی ہے تو اس سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی مراد حقیقت ہے کہ وہ جنگل میں جاتی اور وہاں سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے لاتی، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بچھانے کے لیے کانٹے بھی لایا کرتی تھی۔ بہرحال جو بھی تفسیر ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اذیت دینا، حضور کی گستاخی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بربادی تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت پر جو قائم ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رکھے، آمین۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ آج کی حدیث مبارک میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے شروع کرتے ہوئے جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے۔ سنن نسائی میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمۃ اذنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا، حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمۃ اذنیہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو کے برابر ہو گئے، انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو کے برابر ہو گئے، یہاں تک ہو گئے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب انسان نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے۔ اس بارے میں 3 قسم کی روایات ہیں جن میں 3 قسم کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 تو یہی روایت سنن نسائی والی کہ انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو گئے۔ نمبر 2 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، وہاں الفاظ ہیں حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ ہیں آپ کے کانوں کے بالائی حصے تک ہو گئے، فروع اذنیہ یہاں تک۔ نمبر 3 صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جعل یدیہ حذو منکبیہ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا۔ اب میں سامعین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں 3 قسم کے الفاظ آ گئے، کانوں کے بالائی حصہ، نمبر 2 کانوں کی لو، اور نمبر 3 کندھا۔ قربان جائیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر اور آپ کی فقہ، آپ کے تفقہ پر، امام صاحب رحمہ اللہ نے ان تینوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نماز شروع کرتے ہوئے تو پھر ان تینوں روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے 3 حصے ہیں، نمبر 1 گٹا، نمبر 2 ہاتھ کا انگوٹھا، اور نمبر 3 اپنے انگلیوں کے پورے۔ صحابہ نے بیان کیا ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن مقصود اور مقصد سب کا رزلٹ ایک ہے۔ اب اگر بندہ ہاتھ اٹھاتا اس طرح کہ ہاتھوں کے گٹے اس کے کندھے کے برابر آ جاتے ہیں یوں، تو وہ روایت جس میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کی بات کی، اس پر عمل ہو گیا۔ اگر ہمارے انگوٹھے ہمارے کانوں کے لو کے برابر آتے ہیں تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی جو سنن نسائی والی روایت ہے اس پر عمل ہو گیا۔ اور اگر ہمارے انگلیوں کے پورے یا ہمارے کانوں کے بالائی حصے تک کے برابر میں آ جاتے ہیں تو حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم والی جو روایت ہے اس پر عمل ہو گیا۔ یوں اگر انسان اپنے ہاتھوں کو نماز میں اٹھائے تو پھر ان تینوں روایات کا ٹکراؤ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان تینوں روایات پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ شان تفقہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ ہم بحمد اللہ فقہ میں
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اسی فقیہ امت اور فقیہ اعظم کی فقہ پر عمل پیرا رکھے، آمین۔ نمبر 3، آج کا عقیدہ۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی توہین کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو کہ اس کو ہم کس چیز کا نام دیں۔ استاذ محترم لکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، کفر اور بے دینی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا مقام ہم سے بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند۔ اگر کوئی شخص علوم نبوت کی توہین کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ استاذ محترم لکھتے ہیں، اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یا علماء دین کی بوجہ علم دین تحقیر کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امور سے محفوظ رکھے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج ہم نماز کے فرائض کے متعلق کچھ بات عرض کریں گے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے کرنا ضروری ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں۔ وہ امور اور وہ چیزیں جن کو نماز سے پہلے کیا جانا ضروری ہے ان کو نماز کی شرائط کہتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے انہیں نماز کے ارکان کہتے ہیں دونوں فرائض، یہ بھی فرض اور یہ بھی فرض، بس ان پہلے فرائض کا نام شرائط رکھ دیا گیا، دوسرے فرائض کا نام ارکان رکھ دیا گیا۔ وہ چیزیں جو نماز سے پہلے ہونی چاہیے یعنی شرائط، وہ 7 ہیں۔ نمبر 1، جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 2، لباس کا پاک ہونا۔ نمبر 3، سطر کا ڈھانپنا۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا سمیت، اور عورت کا سطر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا سارا بدن ہے۔ نمبر 4، جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہونا۔ اور نمبر 7، وقت کا ہونا، نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا۔ نماز کی وہ فرائض جو نماز کے اندر ہیں یعنی نماز کے ارکان، وہ سمجھ لیجئے، یہ 6 ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع دین کرنا، یہ سنت ہے۔ زبان سے کہنا اللہ اکبر یہ تو ہو گیا فرض، اور یہ ہاتھ اٹھانا یہ ہو گیا سنت۔ نمبر 2، قیام کرنا، جو مجبور اور معذور نہ ہو اس کے لیے تو قیام کرنا فرض ہے، اور جو آدمی پوری نماز میں کھڑا نہ ہو سکتا ہو بلکہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور جب اس کے اعضاء جواب دے جائیں تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 3، قرأت کرنا، نماز میں قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرأت فرض ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا، کم از کم اتنا جھک جانا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 5، 2 سجدے کرنا، سجدے میں کم از کم پیشانی زمین پر لگانا۔ نمبر 6، قعدہ اخیرہ کرنا، یعنی ہم 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعتیں جو دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اور 4 رکعت والی ہے تو پھر آخر میں جو ہم بیٹھتے ہیں، یہ جو اتحیات بیٹھی جاتی ہے تو یہ قعدہ کرنا فرض ہے۔ تو کچھ فرائض ایسے ہیں جو نماز سے پہلے اور کچھ ایسے ہیں جو نماز کے اندر، اس کو سمجھنا اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔
جب انسان کھانا کھا چکے تو کھانا کھا چکنے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھانا کھلایا، ہم کو پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ جو دعا یہاں پر لکھی گئی ہے اس میں وجعلنا مسلمین ہے، سنن ترمذی کے حوالے سے۔ بعض روایات میں وجعلنا من المسلمین بھی ہے، تو جو بھی پڑھی جائے دونوں احادیث سے ثابت ہیں۔ اسی دعا پر آج کا صراط مستقیم کورس سبق نمبر 14 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔